إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیو سامعین و سامعات، آج جمعے کا دن ہے، بڑا مبارک دن ہے، اللہ کی رحمتوں کے نزول کا دن ہے۔ یہ دن سارے دنوں سے افضل، یہ دن سارے دنوں کا سردار دن ہے، جسے عید المؤمنین بھی کہا گیا، اور یہ خالصتاً مسلمانوں کا دن ہے، جس میں ایک مسلمان کام کم کرتا ہے اور عبادت زیادہ کیا کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیو، عرب کی لغت میں جمعہ کا مادہ جمع آتا ہے۔ یہ دن خصوصیت رکھتا ہے کہ مختلف اجزاء کو یکجا کرنے کی، بالفاظ دیگر بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک لڑی میں پرونے کا نام جمعہ ہے۔ مختلف اجزاء جو منتشر ہوں، اس دن کے اندر یہ صفت ہے، اس کی یہ شان ہے کہ وہ مختلف اجزاء کو جمع کر دیا کرتا ہے۔ اگر ہم اسلام کی تاریخ پہ غور کریں تو یہ بات ہمیں معلوم ہوگی کہ بڑے بڑے کام جمعے کے دن سر انجام دیے گئے۔ چنانچہ حضرت انسان کے جسم کی اجزاء کو جمعے کے دن بنایا گیا، یعنی انہیں جمعے کے دن یکجا کیا گیا۔ ان کی کلیکشن زمین سے جمعے کے دن کی گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے مقرب فرشتے، سرزمین دنیا پہ جاؤ اور زمین کے ہر موقع سے، ہر جگہ سے مٹھی بھر مٹی لے کے آؤ تاکہ میں ایک نئی مخلوق بناؤں۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام آئے، زمین سے مٹی لینے لگے تو زمین فریاد کرنے لگی، میں تمہیں اجازت نہیں دیتی، اس لیے کہ میں نہیں چاہتی کہ مجھ سے بنا ہوا انسان، مجھ سے بنی ہوئی مخلوق جہنم کی آگ میں جائے۔ فریاد کرنے لگی۔ چنانچہ
جبریل علیہ السلام واپس تشریف لے گئے اور جا کے ماجرا اللہ کو بتایا. اللہ تو ویسے بھی جانتے ہیں. اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا. زمین فریاد کرنے لگی جو اس نے فریاد جبریل علیہ السلام کے سامنے کی تھی. وہ بھی واپس چلے گئے. آخر پہ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا. زمین فریاد کرنے لگی. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے زمین، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تیری مٹی سے بنا ہوا انسان یا مخلوق جنت میں جائے یا جہنم میں جائے. میں تو حکم کا پابند ہوں. مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ مٹی اٹھا کے لاؤ. بس میں مٹی لے کے جانے لگا ہوں. اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے. اللہ نے فرمایا کہ اے اسرائیل، ہم نے آپ کو موت پر مقرر کر دیا ہے. اگر آپ فریاد سنتے تو پھر جس کی روح نکالتے وہ آپ سے فریاد کرتے ہوئے کہتا چند منٹ مجھے دے دو، مجھے چند گھنٹے دے دو، مجھے کچھ منٹ دے دو، مجھے کچھ دن دے دو، مجھے کچھ سال جینے دو. تو یہ نظام کائنات درم برم ہو جاتا. اس لیے کہ موت کا وقت تو اٹل ہے، نہ وہ آگے ہوتا ہے نہ وہ پیچھے ہوتا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. تو لوگوں، جب موت آ جانی ہے تو پھر نہ وقت آگے ہوگا تو نہ پیچھے ہوگا. تو بات یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ جمعے کا دن وہ مبارک دن ہے جس دن اجزائے آدم جمع کیے گئے، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہ مبارک دن ایسا مبارک دن ہے کہ جس کی وجہ سے تمام جو شریعتیں ہیں وہ یکجا ہوئیں. کیوں یکجا ہوئیں؟ دین ایک رہا، اصول ایک رہا. تمام انبیاء علیہ السلام آتے رہے، اپنی اپنی شریعتیں لے کے آتے رہے. وہ بدلتی رہیں لیکن دین ایک رہا، اصول ایک رہا. اور اس کا سبب کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجنا. اس لیے کہ جنت کے اندر تو نہ شریعت ہے اور نہ اس کی ضرورت تھی، نہ حکام کی ضرورت تھی، اور انسانوں کے عملوں کو اللہ نے رفعت دینی تھی، بلندی دینی تھی، ترقی دینی تھی. تو یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر ہی ممکن تھیں. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیج کر اس چیز کا سلسلہ شروع کر دیا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، جمعے کے دن قیامت آئے گی. قیامت ایک زلزلہ ہے. قیامت ایک خوفناک دھماکہ ہے. قیامت مجرمین کو ایک صف میں کھڑا کرنے کا نام ہے. قیامت نیکوکاروں کو، پرہیزگاروں کو، اللہ والوں کو، رحمان والوں کو ایک مقام پہ کھڑا کرنا ہے. وہ دن انصاف کا دن ہے. قیامت کا دن زلزلے کا دن ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو، ڈرو اپنے رب سے. قیامت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. قیامت کا زلزلہ بڑا زلزلہ ہے. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا
وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد۔ قیامت کے دن تو جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی وہ بھی پلانا بھول جائے گی، حاملہ اپنا حمل گرا دے گی، تو لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھے گا حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ بھائیوں، یہ زمین ہموار ہو جائے گی، ایک چٹیل میدان بن جائے گی، اس میں نہ کوئی بلندی ہوگی نہ ہمواری ہوگی۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور اے مخاطب تو دیکھے گا کہ زمین کو ہم کھلا چھوڑ دیں گے، یہ زمین کھل جائے گی، کوئی بلندی نہیں ہوگی، کوئی نہ ہمواری نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ آپ سے یہ پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، انہیں بتا دیجئے کہ آپ کا رب، میرا رب ان کو بالکل اڑا دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، نہ انہیں ہموار کر دے گا، انہیں چٹیل میدان میں بنا دے گا۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، مولا کیسی زمین قیامت کے دن بنے گی؟ ایسی زمین بنے گی کہ جس میں نہ بلندی ہوگی اور نہ ہمواری ہوگی۔ اللہ اکبر۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ زمین چاندی کی پلیٹ کی طرح بن جائے گی جس پر ساری مخلوق کو، اولین و آخرین کو جمع کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ دن جمعے کا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے، اللہ قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ قیامت کے دن کو خوشیوں بھرا دن بنا۔ لوگ دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر خوشیاں نصیب فرما۔ یہ دنیا کی خوشیاں لوگوں فانی ہیں، اصل خوشی تو اس دن ہوگی کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جسے جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا اور جنت کے اندر جس کو داخلہ مل گیا وہ حقیقی کامیاب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جمعے کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا کہ جمعے کے دن لوگوں قیامت برپا ہوگی، جمعے کے دن ہی قیامت برپا ہوگی۔ اللہ نے جمعے کے دن کے حوالے سے بڑی بڑی قوموں سے امتحانات لیے ہیں۔ توجہ کیجئے کہ جب اللہ نے یہودیوں سے پوچھا، جب یہودی دنیا میں آئے تو ان سے پوچھا کہ تم اپنی عبادت کے لیے کوئی دن مقرر کرو، تو وہ اپنا دماغ لڑانے لگے، اٹکل لڑائی، سوچ میں پڑے، سب نے جو ہے وہ بیٹھ کے یہ مشورہ کیا کہ کیا کہا جائے۔ تو انہوں نے یوم السبت، ہفتے کا دن مقرر کیا اور اس کی لاجک یہ دی کہ جناب اتوار کے دن سے اس کائنات کی تخلیق کا کام شروع ہوا اور جمعے کے دن ختم ہوا، لہذا ہفتے کا دن یہ فارغ دن ہے، اور فارغ دن انسان کے لیے خوشیوں کا دن ہوتا ہے، راحت کا دن ہوتا ہے، لہذا ہم اپنی عبادت کے لیے جو ہفتے کا دن مقرر کرتے ہیں۔ اللہ نے عیسائیوں سے یہ سوال کیا، انہوں نے عقل دوڑائی اور انہوں نے یہ کہا کہ اس دنیا کی جو تخلیق کا کام ہے وہ اتوار کے دن شروع ہوا ہے، لہذا ہم یوم الافتتاح کے دن، یعنی جس دن افتتاح ہوتا ہے وہ خوشیوں کا دن ہوتا ہے۔ انسان بھی دنیا کے اندر کوئی دکان کھولتا ہے، جناب افتتاح ہوتا ہے،
اور خوش ہوتا ہے. اسی طرح ان کا کہنا یہ تھا کہ اس دن یہ کام شروع ہوا ہے، لہذا ہم اتوار کا دن یہ رکھتے ہیں اپنی عبادت کے لیے. اور جو اللہ کے ارادے میں دن تھا انہوں نے اس کا انتخاب نہیں کیا، لہذا کامیاب نہیں ہوئے. لیکن مسلمانوں نے اس سوال کے جواب میں جمعے کا دن مقرر کیا اور کہا کہ مولا ہم اس دن کو مقرر کرتے ہیں اس لیے کہ اس دنیا کی تخلیق کا جو عمل ہے وہ اختتام پذیر ہوا تھا جمعے والے دن، اور جمعے کی آخری ساعتوں میں، جمعے کی آخری وقت میں جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوتی ہے. اللہ اکبر. بھائیو توجہ کیجئے، جمعے کی آخری ساعتیں بڑی مبارک ہوا کرتی ہیں، لیکن کبھی ہم نے جمعے کی ساعتیں دعاؤں میں کبھی گزاری ہیں؟ جمعے کی ساعتوں کے وقت، جمعے کے آخر وقت میں العیاذ باللہ ہم ڈراموں اور فلموں کے اندر مشغول ہوتے ہیں. کبھی ہم نے یہ تصور نہیں کیا کہ جمعے کا دن کتنا مبارک دن ہے، اور اس کے جو آخری لمحات ہیں اتنے مبارک ہیں کہ ان لمحات کے اندر اللہ رب العزت انسانوں کی دعاؤں کو قبول فرمایا کرتے ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، دعا سے بات یاد آئی. یہ دعائیں انسان کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اپنے رب سے مانگیے. دنیا کے بادشاہوں کے دروں پہ جاؤ، ایک دن دیں گے، 2 دن دیں گے، تیسرے دن دروازے بند ملیں گے اور دروازے بند ملیں گے. ارے میرے بھائیوں، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ ایسا دربار رکھتا ہے، ایسا دروازہ رکھتا ہے کہ جس کا دروازہ کبھی بند ہی نہیں ہوا. اللہ اکبر. جس کا دروازہ کبھی بند ہی نہیں ہوا. رابعہ بصری کیسی خوبصورت دعا کیا کرتی تھی تہجد میں. توجہ سے سنیے، کہا کرتی تھی مولا جس طرح تو نے آسمان کو مجھ پر گرنے سے محفوظ رکھا ہے، اے اللہ رابعہ بصری پر بھی شیطان کو مسلط ہونے سے محفوظ فرما. اور دوسرے یہ دعائیں کیا کرتی تھی، مولا اس وقت تو کائنات کے ہر شخص نے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں، اے اللہ تو نے تو دروازہ کھولا ہوا ہے، رابعہ بصری کا پر اپنا دروازہ کبھی بند نہ کرنا. میرے بھائیوں، وہ ایسا در ہے کہ جس در پر سارے دروں کو قربان کیا جا سکتا ہے. آج ہم اپنے مسائل کا حل غیروں کے در پہ ڈھونڈتے ہیں، اور وہ میں مثال یہاں دینا چاہوں گا کہ ایک آدمی اپنے سر پر ٹوکری رکھ کے روٹیوں کی لوگوں کے دروازوں پر دستک دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا ہائے روٹی، ہائے بھوک سے مارا جا رہا ہوں. کسی عقل مند نے پوچھا کہ سر پہ کیا ہے؟ تو کہنے کیا لگا سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا ہے. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ارے بے وقوف، تیرے مسائل کا حل تو تیرے ٹوکرے میں ہے، تو لوگوں کے دروں پر دستک دیے جا رہا ہے. آج میرے مسئلے کا حل، میرے مسائل کا حل، میرے مشاکل کا حل میرے دین میں ہے، میرے نبی کے حکموں میں ہے، میرے نبی کے کردار میں ہے، میرے نبی کے گفتار میں ہے. لیکن میں در در جو ہے وہ مارے پھرتا ہوں اور غیروں کے در پر اپنے دل کا سکون جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن قرآن نے کہہ دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر تم سچی راحت، سچا چین اور اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ اللہ کے ذکر میں ہے. اللہ اکبر. اور دعاؤں کی نہ قبول ہونے کی ایک وجہ توجہ کیجئے، روایات کے اندر آتا ہے کہ جو دل غافل ہو
اللہ ایسے دل سے نکلے ہوئے دعاؤں کو قبول نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ایسے ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور مناظر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کبھی آگے دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں۔ ایسی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرتے۔ اور دوسرا، ایسے شخص کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتے کہ جس کا جسم حرام مال سے پلا ہوا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں کرتے ہیں، ان کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطعمہ حرام ومشربہ حرام، فرمایا کہ ان کا کھانا حرام کا، ان کا پینا حرام کا، ان کا پہننا حرام کا، ان کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ لوگوں، دنیا کے بادشاہ کے در پر گندے کپڑے آپ پہن کے چلے جائیں، اس کا دربان آپ کو اس کے محفل کے اندر داخل ہونے سے روک دے، آپ سے گفتگو نہ کرے اور کہے کہ یہ بادشاہوں کے شان کے خلاف ہے کہ تم گندے کپڑے پہن لو۔ لوگوں، گندی غذائیں کھا کے، حرام مال کھا کے، سودی مال کھا کے، اپنے بھائی کا مال کھا کے، اپنی بہن کی جائیداد کھا کے اللہ کے دربار میں آ کر ہاتھ اٹھا اٹھا کے کہتے ہو، ربنا ربنا ربنا، مولا میری دعائیں قبول کریں، تو آپ نے غذا حرام کھائی ہے، آپ نے حرام مال کھایا ہے، وہ جسم گندا اللہ کے دربار میں لے کے آئے ہیں، آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ دعائیں تب قبول ہوتی ہیں لوگوں کہ جب آپ کے پیٹ کے اندر حلال گیا ہو۔ ہماری دعائیں ہمارے سروں سے کبھی اوپر نہیں جائیں گی، نہیں جائیں گی، نہیں جائیں گی، اس لیے کہ ہمارے پیٹوں کے اندر حرام جا رہا ہے۔ جھوٹ کا مال، دھوکے کا مال، سودی کاروبار، شراب کا کاروبار، خنزیر کا کاروبار، اور جس شراب بیچنے والے کو یہ کہا جائے کہ بھائی یہ تو حرام ہے، اور دینی فتوے اٹھا کے لے آتا ہے، ہیلے بہانے کرتا ہے، الیاذ باللہ۔ دنیا کے اندر بہانے کر لو، کل قیامت کا دن آنے والا ہے، اور وہ قیامت کا دن بھی جمعے کا دن قائم ہوگا، اور اس دن ہمیں اپنے کیے ہوئے اعمال کی جو ہے وہ ہمیں سوال کا جواب دینا پڑے گا جو ہم دنیا کے اندر کرتے رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرنے سے پہلے سچی توبہ نصیب فرمائے، اور اس دن کی قدر و قیمت جو ہے وہ بٹھانے کی جو ہے وہ توفیق عنایت فرمائے اپنے ذہنوں میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔